تھے زہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کس طرح سے عباس کے رونے اور کہنے کی آواز کس طرح پہنچتی ہوگی، اور کس طرح بے چین تھے کہ صحابہ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر جاتے ہیں، کبھی مسجد نبوی میں ان قیدیوں میں عباس پر اپنا چہرہ رکھ کر اپنی نگاہوں سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے دل تو میرا چاہتا ہے کہ اس کی رسیوں کو کھول دوں، لیکن دیگر قیدیوں کے ساتھ مساوات کا معاملہ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، صحابہ نے آپ کی بے چینی کو دیکھا کہ آپ نیند نہیں کر رہے، بدر سے واپس آئے ہیں، جہاد میں کئی راتیں جاگتے رہے ہیں، گھر پہنچ چکے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے حضرت عباس کی رسیوں کو کھولنا چاہا، لیکن طے یہ پایا کہ پوری نہ کھولیں، کسی ہوئی رسیوں کو ذرا ہلکا کر دیں تاکہ انہیں سونے، لیٹنے، بیٹھنے میں آسانی رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس وقت ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے، عباس میرا چچا ہے، مگر میں اسلام کے اس قانون کی روشنی میں جس میں قیدیوں کو بند کیا گیا ہے، فدیہ اس سے طلب کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ فدیہ دے دیں تو پھر عباس کی رہائی ہو سکتی ہے۔ عباس نے اپنے بھتیجے کو مخاطب ہو کر کہا، میں بہت عیالدار ہوں، میرے بچے بہت زیادہ ہیں، میں فدیہ نہیں دے سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس علم سے، اس وحی کے ذریعے سے یہ خبر دی کہ عباس جب تم بدر آ رہے تھے، جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے، تم نے ام فضل کے پاس ایک تھیلی وہاں سونے کی چھوڑی تھی۔ عباس نے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ظاہری طور پر اسلام ابھی نہیں لایا، لیکن اس کا علم میرے اور میری بیوی کے درمیان تھا، واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر!